الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا كان يخالط الناس ويصبر على آذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے، اور رہبانیت کے راستے کو اختیار کرنے کو ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی صراحت کے ساتھ فرما دیا: لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کو کوئی گنجائش نہیں. اور اللہ رب العالمین نے جن لوگوں نے نصارہ میں سے رہبانیت اختیار کی، ان کے بارے میں جو کلمات فرمائے: وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے رہبانیت کے نئے راستے کو اختیار کر لیا، ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا تھا. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اور پھر چونکہ وہ فطرت سے بغاوت تھی، جبلت سے بغاوت تھی، تو وہ اس کو پورا بھی نہیں کر سکے، اس کا حق بھی ادا نہیں کر سکے. جب انسان رہبانیت کو چھوڑتا ہے تو یہاں سے اس کی معاشرتی زندگی شروع ہوتی ہے، اور معاشرتی زندگی میں جو اچھائیاں ہوتی ہیں وہ معاشرے کا حسن ہوتی ہیں، اور جو برائیاں ہوتی ہیں وہ معاشرے کی بری تصویر اور بلا تصور ہوتا ہے. دین سے دوری کے نتیجے میں ہمارے معاشرے سے برداشت ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کی ایک فضا قائم ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں آئے دن آپس میں ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں جو واقعات بات چیت سے سلجھائے جا سکتے ہیں، جو واقعات برداشت سے حل کیے جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ برداشت نچلی سطح سے لے کر اوپری سطح تک برداشت ناپید ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایک ناہمواری کی فضا، ایک بد امنی کی فضا اور ایک بے چینی کی فضا قائم ہو گئی. یہ برداشت معاشرے کا حسن ہے، جس کو تحمل بھی کہتے ہیں. جس معاشرے کے اندر برداشت ختم ہو جاتا ہے تو اس معاشرے کے اندر ذرا ذرا سی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. مثلا ایک آدمی نکل رہا ہے اور دوسرے آدمی کی گاڑی آ گئی، اب برداشت نہ ہونے کے نتیجے میں نہ وہ راستہ دینے کے لیے تیار ہے نہ یہ راستہ دینے کے لیے تیار ہے، جس کے نتیجے میں پوری ٹریفک جام ہو گئی. یا اسی طریقے سے ایک آدمی کو مقرر کیا گیا نظم و نسق کے سلسلے میں، اس آدمی نے کہا: بھائی اپنی اسکوٹر آپ یہاں مت لگائیے. تو عدم برداشت چونکہ مزاج بن چکا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس بیچارے آدمی کو جو ایک ذمہ داری ادا کر رہا ہے، اس کو سخت ترین الفاظ سے سرزنش کی جاتی، اس کی ہتک کی جاتی. اس عدم برداشت کے نتیجے میں آدمی وہ غلطیاں کر رہا ہے جو غلطیاں اسلامی معاشرے کے اندر تصور نہیں کی جا سکتی. مثلا عدم برداشت کے نتیجے میں
اللہ تعالیٰ نے ابھی پاکستان کو پھر بچایا ہوا ہے، لیکن مڈل ایسٹ کے اندر کہیں پر یہ ریشو 50% ہے، کہیں پر یہ ریشو 70% ہے، اور وہ ہے طلاق کا ریشو۔ میاں بیوی کو لیے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی میاں کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور زندگی گاڑی چلتی برداشت سے۔ بھائی بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بھائی، ایک ماں، ایک باپ کی اولاد، ایک کا منہ مشرق کی طرف ہے، ایک کا منہ مغرب کی طرف۔ یہ ہے عدم برداشت۔ عدم برداشت کے نتیجے میں ملازمین اپنے باسز کا احترام نہیں کر رہے ہیں، اپنے بڑوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں، اور بڑے اپنے چھوٹوں کی باتوں کو درگزر نہیں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں پورا معاشرہ ایک ناہمواری کی صورت کے اندر گزر رہا ہے۔ حتیٰ کہ علمی اختلاف بھی ہوتے ہیں، سیاسی اختلاف بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ علمی اور سیاسی اختلاف دلائل کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، گفتگو شنوئی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ یہ اختلافات انا اور بغض اور عناد اور قتل و غارت گری کی بنیاد پہ نہیں ہوتے۔ آپ سوچئے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مستقل ایک مسلک کے امام ہیں، ان کی مستقل دلیلیں ہیں، اور ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم امام اعظم کہتے ہیں اور ہم سب ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی اتباع کے اندر ہم نبی کی اتباع کرتے ہیں۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لاتے ہیں تو جب نماز پڑھتے ہیں تو رفع یدین نہیں کرتے، اس بنیاد پر کہ حدیث میں عدم رفع دونوں موجود ہے، اور امام ابو حنیفہ چونکہ اس کے قائل نہیں تھے، ابھی وہ دنیا سے جا چکے، لیکن ان کے احترام میں رفع یدین نہیں کرتے۔ آج نوبت یہاں تک آ گئی، رفع یدین عدم رفع یدین پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، مسجدوں کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں، یہاں تک نوبت آ گئی علمی اختلافات ہیں، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کا مقلد کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی کسی مسلک کا آدمی اس کی مسجد میں آ جائے تو پوری مسجد دھوئی جاتی ہے، اور اگر کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ لی تو سب کے تجدید نکاح کیے جاتے ہیں۔ یہ اسی معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ عدم برداشت کا نتیجہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ المسلم اذا کان یخالط الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان وہ مسلمان جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، اور لوگوں کے درمیان رہنے کے نتیجے میں ان کی کڑوی کسیلی باتوں پہ صبر کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العالمین اس کو بہترین فرد قرار دیتے ہیں اس شخص کے مقابلے میں جو شخص کنار کشی اختیار کر کے، رہبانیت اختیار کر کے زندگی گزارتا ہے۔ اس روایت سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ معاشرے کے اندر انسان کو بار بار ناگواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ناگواری کا سامنا کیوں کرنا پڑے گا؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ ناگواری کا سامنا اس لیے کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور قیامت تک اللہ رب العالمین انسان کو پیدا فرماتے رہیں گے۔ وہ انسان ایک زمانے کا، ایک والد اور ایک والدہ کا بیٹا، اور وہ جو ہے اپنے بھائی سے مشابہ نہیں ہے، حالانکہ آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے، کان بھی ہیں، اعضاء جوارے بھی ہیں، انسان کا جو خد و خال ہے وہ خد و خال بھی ہے، لیکن ایک دوسرے کے مشابہ نہیں۔ حتیٰ کہ اس مسجد کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہے، دونوں کی آنکھیں ہیں، دونوں کے کان ہیں، دونوں کی ناک ہے، دونوں کے ہونٹ ہیں، دونوں کے دانت ہیں، تمام خد و خال انسانوں والا ہے، لیکن ایک دوسرے سے مشابہ نہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے سے آواز نہیں ملتی۔ تو اب جب انسان کے تخلیق کے اندر اللہ رب العالمین اتنا بڑا فرق رکھا ہے، تو آپ یہ دیکھیے اس فرق کی بنیاد پر، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کہ انسانوں کی ہڈیوں کو کیا ہم جمع نہیں کر سکتے، ان کا خیال یہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ہم ہڈیاں تو کجا، ہم ان کے پورے دوبارہ ویسے ہی بنا دیں گے۔ یہ اللہ کے قدرت کی دلیل ہے۔ انسان کے تھم، جس کو آپ کسی ڈاکومنٹ میں انگوٹھا لگاتے ہیں تو اس ایک انگوٹھا دوسرے انگوٹھے کے مشابہ نہیں ہے، ایک بھائی کا انگوٹھا دوسرے بھائی کے انگوٹھے سے مشابہ نہیں ہے، حتیٰ کہ اب تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ انسان کی آنکھیں اور انسان کے دیدے، ہر انسان کی آنکھ اور ہر انسان کا دیدہ دوسرے سے مختلف۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے اندر کوئی ملک کے اندر کوئی آدمی سفر کر کے آتا ہے تو جہاں اس کی شناخت اور معلومات جمع کی جاتی ہے وہاں اس کی آنکھ کی ساخت بھی دیکھی جاتی ہے، کیونکہ آنکھ کی ساخت مختلف ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیے جب انسان کے ظاہر میں اتنا فرق ہے تو انسان کے مزاج میں کتنا فرق ہوگا۔ یقیناً انسان کے مزاج میں فرق ہوگا۔ اور پھر اگر صرف تبدیل ہو جائے، یعنی ایک مرد ہو ایک عورت ہو، تو پھر مزاج کا اختلاف کتنا زیادہ ہوگا۔ اب اگر برداشت، آج کل ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں تم کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہو، اگر تمہاری ساس تم کو کچھ کہے تم 2 ترکی کی جواب دے کے واپس آنا، تمہارا باپ مرا نہیں ہے، تمہارا بھائی مرا نہیں ہے، یعنی گھر کو اجاڑنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور بظاہر یہ معمولی بات لگ رہی ہے۔ آپ اس معاشرے میں جا کے دیکھیے جس معاشرے کے اندر طلاق کا ریشو 50% اور 60% ہے، 70% ہے، اس معاشرے کی ناہمواریاں، اس معاشرے کی برائیاں اس منبر پہ بیٹھ کے بیان کرنا مشکل ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف برداشت کی اہمیت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہو رہا ہے، برداشت کے اوپر تربیت نہ کرنے کے اوپر یہ ہو رہا ہے۔ بچوں کے اندر سے برداشت ختم ہو رہا ہے اور ماں باپ اس کی فکر نہیں کر رہے کہ بچے کے اندر برداشت کیوں ختم ہو رہا ہے۔ حالانکہ نفسیات کے ماہرین نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کے اوپر خوشی کا اثر آتا ہے، انسان کے اندر غصے کا اثر آتا ہے، انسان کے اندر شہوت کا اثر آتا ہے، انسان کے اندر کسی قسم کی بھوک کا اثر آتا ہے، تو اس پورے ریئیکشن کی ٹائمنگ 12 منٹ ہے۔ اگر 12 منٹ آپ نے گزار لیے تو گویا کہ آپ نے غصے کو برداشت کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنا لیا۔ یہ ایک کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے۔ انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو وہاں پر انسان کے اندر ایک کیمیکل کا ریئیکشن ہوتا ہے، اس کیمیکل کے ریئیکشن کے نتیجے میں انسان کے اندر غصہ ایک دم نکل آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی حالت کو تبدیل کر دو۔ اگر غصہ آ رہا ہے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، اگر بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور یا پھر وضو کر لو۔ اگر اس دورانیے کو دیکھیں تو یہ دورانیہ در حقیقت 12 منٹ کا دورانیہ اس کو مینج کیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریکی کے ساتھ اپنی امت کی تربیت کی تاکہ امت کے اندر برداشت کی کیفیت پیدا ہو۔ تو اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر معاشرے کے اندر برداشت نہیں ہوگا تو لڑائیاں ہوں گی، فسادات ہوں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے، اور خون کرتے ہوئے احساس نہیں ہوگا۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا دورانیہ 12 منٹ ہے، ہم تو دیکھتے ہیں وہ صاحب ہر وقت جو توے پہ چڑھے رہتے ہیں، ہر وقت بھنائے رہتے ہیں، تو اس کی وجہ 12 منٹ سے زیادہ کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ ماہر نفسیات نے ذکر کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے اس کیمیکل ریئیکشن کو نارمل کرنے کے لیے وہ وقت نہیں دیتا، اور اس کے نتیجے میں دوبارہ کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، سہبارہ کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، تو وہ ریئیکشن کی ٹائمنگ بڑھتے بڑھتے اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ یہ باتیں نبی نے بتلائی ہیں، یہ باتیں اسلام نے بتلائی ہیں، کیونکہ اسلامی معاشرت ایک بڑا مقام ہے، اسلامی معاشرت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نماز روزہ حج زکوٰۃ، یقیناً عبادات میں سب سے اہم چیز نماز روزہ حج زکوٰۃ ہیں، لیکن اس کے علاوہ اخلاق بھی ہیں، اس کے علاوہ معاملات بھی ہیں، اس کے علاوہ معاشرت بھی ہے، اور معاشرت کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ جب معاشرت کی بحث آتی ہے تو فقہا 2 جلدیں لکھ دیتے ہیں، اور جب عبادت کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر 1 جلد پہ قناعت کر لیتے ہیں۔ تو کافی عرصے سے معاشرتی اسلامی حسن کے اوپر بات کی جا رہی ہے، تو آج مناسب یہ سمجھا گیا کہ ہمارے معاشرے میں جو عدم برداشت کی فضا پیدا ہو رہی ہے، اس عدم برداشت کی فضا کو یہ سمجھایا جائے کہ یہ عدم برداشت یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی معاشرتی احکامات اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک آدمی بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اپنی بیوی کی پٹائی کر رہا ہے، اپنی بیوی کے کھانے کے اندر نمک تیز ہو جائے اٹھا کے پلیٹ پھینک دیتا ہے، وہ گندی گندی گالیاں دیتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس آدمی کی شاید 2 کوڑی کی حیثیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ وہ ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہ رہے ہیں، ایسے معاشرے کی تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں جس معاشرے کے اندر حسن ہو، جس معاشرے کے اندر اعتدال ہو، جس معاشرے کے اندر توازن ہو، جس معاشرے کے اندر اخلاق ہو، جس معاشرے کے اندر برداشت ہو۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس تحقیق سے تو یہ بات سامنے آ گئی کہ برداشت ختم ہونا معاشرے کی بربادی کی دلیل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدم برداشت ہو سکتا ہے شاید چند لوگوں میں ہو۔ آپ یہ دیکھیے کہ زمین کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ، ان کے مقابلے میں کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور پھر ان صحابہ میں ازواج مطہرات، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر کوئی ایسی عورت پیدا نہیں ہوئی جو اپنے شوہر کے لیے اس قدر وفادار ہو جس قدر ازواج مطہرات وفادار ہیں۔ اور پھر اس کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے نبی کی، نبی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دینا حرام ہے۔ ایک حیثیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر کی، شوہر کی حیثیت سے میاں بیوی میں آپس میں ناز برداری کے نتیجے میں کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے، یہ بھی کھٹ پٹ حسن ہے۔ میاں بیوی کے معاملات کے اندر اگر کھٹ پٹ نہ ہو تو ایک اسموتھ زندگی گزر رہی ہے، لیکن کھٹ پٹ ہو تو ایک دوسرے کو منا رہا ہے، دوسرا پہلے سے روٹھ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو منا رہے ہیں، یہ حسن ہے، زندگی کا حسن ہے۔ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، تمہاری محبت سمجھ میں آئے گی جب ناراضگی ہوگی۔ یہ تو ایک پہلو آ گیا۔ اب آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم خوش ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے اللہ کے رسول؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتے ہیں وَرَبِّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار کی قسم، اور تم جب مجھ سے ناراض ہوتی ہے، ناراضگی ناز برداری کے لیے ہو رہی، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے، تم کہتے ہو وَرَبِّ ابراہیم، ابراہیم کے پروردگار کی قسم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا احجر الا اسمک، اے اللہ کے رسول آپ کی محبت تو میرے کلیجے کے اندر پیوست ہے، میں تو صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں۔ اب آپ دیکھیے ایسا رشتہ اور ایسی قدر و منزلت مزاجی ہم آہنگی کی کوشش کرنے کے باوجود جو فطری مزاجی فرق ہے، اس فطری مزاجی فرق کا اثر ضرور پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں حضرات شیخین سے اونچا مقام کسی کا نہیں،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ. حتیٰ کہ جب بھی ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے جاء ابو بکر و عمر، ذهب ابو بکر و عمر، اکل ابو بکر و عمر، یعنی دونوں کے معاملات کے اندر نام ساتھ لیا جا رہا ہے. اور دونوں کے آپس میں جو قدر و منزلت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک موقع پہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے ابو بکر، آپ مجھ سے ایک معاہدہ کیجئے. اور وہ معاہدہ کیا ہے؟ میری ساری نیکیاں آپ لے لیجئے، اور وہ رات جو آپ نے غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزاری تھی وہ نیکی مجھے دے دیجئے. یعنی ان کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا اعلیٰ ہے. لیکن روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ دونوں حضرات گفتگو کر رہے تھے، اس گفتگو کے دوران تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی. اس ناراضگی کے نتیجے میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں ان کو منانے کے لیے. اور یہاں تک کہ عمر خطاب پہلے اپنے گھر میں پہنچ کر دروازہ بند کر دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے پلٹ آئے اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھ گئے. جب آ رہے تھے تو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو آ رہے ہیں ابو بکر یہ کسی ناگواری کا سامنا کر کے آ رہے ہیں. ابو بکر بیٹھ گئے. اتنے میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں احساس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا. تو حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب وہاں پر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا اللہ کے رسول نہیں، میرے سے غلطی ہوئی، عمر سے غلطی نہیں ہوئی. دونوں ایک دوسرے کو منا رہے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ خلافت رسول کتنا بلند مقام ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی قدردانی کتنی بلند ہے. ان تمام باتوں کے باوجود طبعاً مزاجی ہم آہنگی کے اندر فرق آیا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب اتنی بڑی سطح پر مزاجی ہم آہنگی میں فرق آتا ہے تو یقینی بات ہے ہم جیسے کمزور اور ناتواں اور 1400 سال دور معاشرے والے ان میں کتنی زیادہ مزاجی ناہمواری ہوگی. اب اس مزاجی ناہمواری کے اندر ہو سکتا ہے دونوں صحیح. آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ کیا بات کر دی، ایک آدمی منفی بات کرا ایک آدمی مثبت بات کرا، دونوں صحیح ہیں. منفی الگ چیز ہے، مثبت الگ چیز ہے، نیگیٹو الگ ہے، پوزیٹیو الگ ہے. آپ کو میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جائے گی. مثال کے طور پر ایک آدمی کو کریلا پسند ہے اور وہ کریلا بڑے شوق سے کھاتا ہے، اور ایک آدمی کو کریلا ناپسند ہے اور وہ کریلا سے اس کو کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے. اچھا اس کا معاملہ کس سے؟ پکوان والوں سے. پکوان والے کریلا کچھ اس انداز سے پکاتے ہیں کہ وہ کڑوا رہ جاتا ہے، اور کچھ پکوان والے اس طرح پکاتے ہیں کہ اس کے اندر کڑواہٹ کا دور دور تک تذکرہ نہیں ہوتا اور اس کی لذت عجیب ہوتی ہے. اب ایک آدمی نے کسی کو دعوت میں بلایا اور کریلا رکھ دیا. اب وہ انتہائی ناگواری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے مجھے چڑھانے کے لیے کریلا کھلایا، حالانکہ وہ اپنے اعتبار سے اس کی سب سے زیادہ محبوب ڈش وہ اس نے پکوائی اور اس کے نزدیک یہ اس کی چڑ ہے. اب یہاں پر دیکھیں دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں. اس کی طبیعت کریلے کو پسند نہیں کرتی اور اس کی طبیعت کریلے کو بہت پسند کرتی ہے. دوسری مثال لے لیجئے، ایک گلاس کے اندر آدھا گلاس پانی ہے. اب ایک آدمی کے اندر گلاس خالی ہے، وہ بھی صحیح ہے کیونکہ آدھا گلاس خالی ہے، اور ایک آدمی کے اندر گلاس میں پانی ہے، وہ بھی صحیح ہے کیونکہ گلاس میں آدھا گلاس پانی ہے. اب آپ دیکھیے ایک مثبت ہے ایک منفی ہے. تو یاد رکھیے کہ مزاجی ناہمواری اور مزاجی فرق کے نتیجے میں آپس میں مختلف مواقع ایسے آئیں گے جس کے اندر اگر برداشت نہیں ہوگا تو لڑائیاں ہوں گی. تو اس وقت اگر ہم یہ سوچنے لگیں گے کہ ہم
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے برداشت کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ برداشت کرنے والا کون ہے؟ آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری ہو رہی ہے اور عکاظ بازار میں ابو جہل یہ کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، فرما رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے. اور ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کنکریاں مارتے ہوئے کہہ رہا یا ایھا الناس لا تصدقوه فانه کذاب، اے لوگوں ان کی تصدیق مت کرنا، یہ جھوٹے آدمی ہیں. حالانکہ ان کی امانت داری اور ان کی صداقت معروف تھی، مسلم تھی. طائف کے اندر جو کچھ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپشن دیا گیا کہ آپ حکم فرمائیے تو طائف کے دونوں پہاڑوں کے درمیان اس میں رہنے والوں کو پیس ڈالا جائے، سرما بنا دیا جائے. نبی کے اسلام فرما اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دینا فإنہم لا یعلمون، وہ یہ نہ سمجھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ برداشت کرنے والا کون؟ اگر ہم یہ سمجھنے لگیں گے کہ برداشت یہ نبی کی سنت ہے اور ماں باپ جو اپنی اولاد کی تربیت کر رہے ہیں اس میں ایک حصہ برداشت کا بھی رکھیں، بچوں کی پریکٹس کروائیں برداشت کرنے کے لیے. اچھا، نفسیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ایک حالت کے اندر ہے اور وہ غصے کے اندر ہے تو اس آدمی سے گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس آدمی کو اس جگہ سے تبدیل کروا دو. مثال کے طور پر آپ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، آپ اس سے کہا میرے برابر میں آ کے بیٹھ جائیں، 80% اس کا غصہ وہاں پر حالت کی تبدیلی سے وہ غصہ بدل جائے گا. اور جب وہ سننے سمجھنے کے قابل ہوگا اس وقت آپ سمجھائیے. لیکن اگر ایک آدمی سننے سمجھنے کے قابل نہیں ہے، آپ اس کو قائل کرنا چاہتے ہیں، قیامت تک وہ قائل نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے وہ آپ کا دشمن بن جائے. یہ اسلامی معاشرت ہے. اس اسلامی معاشرت کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے. اور اسلامی معاشرت کو اگر اختیار نہیں کیا گیا، جیسے آج کل یورپی کلچر کو بڑی تیزی سے لیا جا رہا ہے، اور بدقسمتی کا حال یہ ہے کہ اپنی اولاد سے زیادہ کتے اور بلیوں سے پیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ کلچر وہاں کا لیا جا رہا ہے تو وہ انسانیت اور انسانی معاشرے کو جانتے ہی نہیں. اور انسانیت اور انسانی معاشرے کو نہیں جانتے تو اس کے نتیجے کے اندر ایک آدمی کا انتقال ہو رہا ہے جو کروڑ کروڑ ڈالر اپنے پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اور وہ ڈالر مسلمان ہوتا تو مسجدوں مدرسوں کے اندر خرچ کر دیتا، غربا میں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں میں خرچ کرتا. وہ وصیت کر کے جا رہا ہے کہ یہ ساری رقم میرے کتے کے لیے ہے. یہ اسی معاشرے میں ہو رہا ہے. اور پھر حکومت اس کے لیے ایک پورا مؤسسہ بناتی ہے، ایک آرگنائزیشن بناتی ہے. اس آرگنائزیشن کے اندر جو وہ پیسے رکھے جاتے ہیں اس کتے کے خیال کیا جاتا ہے. آپ سوچئے. اور اس کے مقابلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مال ساری زندگی استعمال ہوتا رہا، اور آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مال استعمال ہو رہا ہے. پورا ایک بینک بنا دیا گیا ہے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مال کو لے کے آرگنائز کرتا ہے، اس کو خیر کے اندر استعمال کرتا ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس برداشت سے فائدہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، اللہ خوش ہوگا، اس سے بڑا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 2، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. نمبر 3، بد امنی ختم ہو جائے گی. نمبر 4، ایک دوسرے کی قدردانی ہوگی، اور جب ایک دوسرے کی قدردانی ہوگی تو خیر کے اندر آگے بڑھنے میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوں گے. 5واں فائدہ کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت حاصل ہوگی. 6واں فائدہ کیا ہوگا؟ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بیش بہا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو اب میرے عزیز دوستو بھائیو، اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم اذا کان یخالط الناس ویصبر علی آذاہم، ایک مسلمان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، یعنی معاشرتی زندگی گزار رہا ہے اور لوگوں سے پہنچنے والی تکلیفوں پہ صبر کر رہا ہے، خیر من المسلم الذی، وہ بہتر ہے اس مسلمان سے لا یخالط الناس، جو نہ لوگوں سے ملتا ہے، ولا یصبر علی آذاہم، نہ ان کی اذیتوں پہ صبر کرتا ہے. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ
اذیت تو پہنچے گی مزاجی ہم آہنگی نہ ہونے کے نتیجے میں۔ اب اس اذیت کو ہلکا کرنا ہے۔ آپ دیکھیے تکلیف انسان کو پہنچتی ہے، اب انسان اگر واویلا کرے تو تکلیف اپنے وقت پہ دور ہوتی ہے، لیکن واویلا کرنے کے نتیجے میں وہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، ختم اپنے وقت پہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر برداشت کیا جاتا ہے تو وہ وقت ہلکا ہو جاتا ہے اور ختم اپنے وقت پہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلامی معاشرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔